وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ مولانا میں تو ماشاءاللہ آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ رب العزت نے آپ کو عمرہ کی سعادت عطا فرمائی ہے، آپ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، اور بڑی بات ہے شیخ، وہاں کی فضائیں اور وہاں کی باتیں یقین مانیں بندے کی ایمان کو تازگی مل جاتی ہے۔ باقی شیخ مکرم آپ خود سمجھتے ہیں میرا اس بارے میں تبصرہ کیا ہے۔ جو احوال، معلومات، باتیں مجھ تک پہنچی ہیں تو بظاہر اس پر تبصرہ میرا ذاتی طور پہ تو یہی بنتا ہے کہ انجینئر مرزا جہلمی نے یہ چیلنج صرف اس بنیاد پہ کیا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ وہ مفتی صاحب کراچی کے ایک مفتی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، نہ کہ ایک مناظر کی حیثیت سے۔ اس نے مناظرہ کرنا تھا، بحث کرنی تھی تو کسی مناظر سے بات کرتا۔ پہلی تو انجینئر مرزا جہلمی کی یہ غلطی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے مفتی صاحب کو ترنے والا سمجھا کہ بس میں ایک ہی لقمے میں ایک ہی اس میں چبا کے کھا جاؤں گا۔ بظاہر جو مرزا کے لڑکوں کی باتیں ہیں نا وہ یہی ہیں کہ کراچی کا ایک غیر مقلد ہے، وہ مفتی صاحب سے بحث کرنے ان کی مسجد آیا، کوئی باقاعدہ مناظرہ بھی طے نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے مفتی صاحب کی اجازت کے بغیر ویڈیو پتہ نہیں بنائی اور اپلوڈ کی نا، کوئی تقلید کے حوالے سے بات ہوئی۔ جب وہ باتیں میرے سامنے آئیں، دوستوں نے دکھائیں، احوال سنے میں نے، تو میں نے کچھ ساتھیوں کو کہا کہ مفتی صاحب کے اس معاملے میں کچھ استدلالات پہ ہمیں اشکال ہے، ہو سکے تو مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ کرا دیجئے تاکہ میں چند باتیں کچھ انہیں کہہ پاؤں۔ تو ساتھیوں نے بات پہنچا دی تو مفتی طارق مسعود صاحب کو رب جزا خیر دے، انہوں نے خود مجھ سے رابطہ فرمایا۔ تو پھر میں نے انہیں 10 پوائنٹ سمجھائے کہ مولانا یہ بات، یہ بات، یہ بات، یہ بات حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تھا، یا اپنا مسلک علیحدہ بنایا اس حوالے سے۔ تو مفتی صاحب کو دریا دلی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ اسے بصر و چشم قبول کیا نا کہ حضرت آپ کی 100% باتیں ٹھیک ہیں، ہاں کوئی مناظرہ تو تھا نہیں، میں تو انہیں سمجھانا چاہ رہا تھا، اور اس دوران انہوں نے اس طرح کے جھوٹ بولے اور میرے ساتھ یوں کیا۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے بھی غصہ آ گیا تو میں نے یوں بتایا نا۔ میں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آئندہ کوئی بات ہو تو اس حوالے میں آپ کم از کم مناظرین سے مشورے میں ضرور رہا کریں، باقی آپ کی فیلڈ ہے، آپ فتوے میں چلیں، آپ انٹرنیٹ پہ ساتھیوں کو سمجھائیں، مسائل بتائیں، لیکن اس طرح کے شاطرانہ چیلنج ہوتی ہیں نا ان اہل باطل کی، وہ ذرا آپ ہم سے مشورہ کر کے آگے چلا کریں۔ موسم نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ نا۔ اس کے بعد انجینئر مرزا نے دیکھا بھئی یہ تو ہمارا ایک بندہ گیا اور اس طرح بات نہ ہو سکی، اور بظاہر تو اس نے یہی سمجھا نا کہ مفتی صاحب کو اس نے چپ کرا دیا، تو اس نے اپنے تائیں مناظرے کا چیلنج ٹھوک دیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا ایک نام ہے تو مفتی طارق مسعود قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے ماشاءاللہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب قبول کیا، مزے کی بات یہ ہے کہ مصعب کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ان کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی جو یہ سوال کر رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، المحند المفند علماء دیوبند کی اجماعی اور متفقہ ایک دستاویز ہے، اور وہ 26 سوالات کے جوابات ہیں، اور اس کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال والوں کے وہ شیخ ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ پھر اس پر دستخط حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے، پھر اس پر دستخط حضرت مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کے، پھر اس پر دستخط حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا احمد نانوتوی رحمہ اللہ، جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، اور پھر مفتی عزیز الرحمان عثمانی مفتی دارالعلوم دیوبند جیسا آدمی بیٹھ کے اس پر دستخط کرے، اور بڑے بڑے اجلہ حضرات نے اس پر دستخط کیے، اور تمام حضرات سارے اس کو ویریفائڈ کر کے آگے بھیج رہے ہیں۔ تو ایک عقیدے میں اس کی ایک حیثیت ہے۔ اچھا، اس میں کئی سوالات ہیں، ان میں سوال 5 پہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوالات موجود ہے۔ اچھا، یہ عام بندہ تو نہیں سمجھتا کہ المحند المفند کی حیثیت کیا ہے، یا مناظرین کے علاوہ عام طور پہ نہیں پڑھائی جاتی۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے پاکستان میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی والوں کو، وہ ماشاءاللہ دورہ حدیث میں طلباء کو پڑھا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں مفتی صاحب نے پڑھی ہوئی نہیں تھی، تو مفتی صاحب نے پھر اس پر تیاری کی اور پڑھا اور سمجھا، تو کہا جی ٹھیک ہے میں اس پہ دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔
مرزا نے یہ سمجھا کہ یہ نہیں آئیں گے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ جہلم میں ماشاءاللہ ہمارے قابل احترام عالم دین ہے مولانا مصعب عمیر الحسینی دامت برکاتہم، کچھ دنوں پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ ان کی پکی گرفت ہے اور وہ علوم اور دلائل اور معاملات اور استدلالات اور مناظرے کی زبان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ بس مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں، مفتی مصعب عمیر الحسینی دامت برکاتہم کا نام آنا تھا کہ ان پر موت کے سائے پڑنا شروع ہو گئے۔ اپنا یہ مرزا لوگ تو ان سے بہت ڈرتے ہیں، یقین مانے مفتی صاحب کا تو ایک علمی روب ہے نا وہاں پر، اور مفتی صاحب اس کے شہر کے بھی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب کا نام آنا تو ان کی ٹانگیں ایسی کاپیں کہ یقین مانے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ 2 دن تک انہوں نے انتظار کیا اور وہ نہ آیا، تو وہ اس کی وجوہات میں ایک وجہ تو یہ بھی تھا، وہ سمجھتا تھا اس کو اکیلا میں یوں کروں، تو مسلم صرف نمائندہ مقرر کیا تھا کہ بھائی بات تو اس سے کوئی معاملات میں طے کر لے، بحث تیری میری ہوگی، لیکن وہ اس پر بھی تیار نہ ہوا۔ حضرت مولانا کا نام حضرت حسینی دامت برکاتہم کا اتنا بڑا ہوا اس کے لیے نا، تو وہ رب کریم نے کرم کیا۔ مرزے کی نیت تو ٹھیک نہیں تھی، ایک روب چھا گیا مفتی طارق مسعود صاحب کا، تو ماشاءاللہ یہ فتح لے کر واپس کراچی تشریف لے آئے۔ بعد میں وہ پتہ نہیں اپنی کوئی اوٹ پٹانگ کی منطقیں پیش کر رہا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ دیوبندیوں کا ترنے والا، میں اسے فوراً جو ہے نا کھا لوں گا اور یہ کروں گا اور میرے لائکس بڑھیں گے اور فالوورز بڑھیں گے۔ اس بیچارے کو اپنے لائکس اور فالوور کا بڑا بخار چڑھا ہوا ہے نا، تو بڑی بڑی باتیں، لیکن وہ کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ انما صنعوا کید ساحر، قرآن کریم کہتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعونی آئے نا، تو وہ جو جادوگر تھے وہ ان کی جادوگر کی چالیں پڑ گئیں ان کے الٹے پہ۔ اب مرزا کو میں فرعونی تو نہیں کہتا، بظاہر تو ایک کلمہ گو ہے، خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا حال صرف اس مسئلے میں ہوا وہی کہ ان کی بھی چالیں ان کے الٹے پڑ گئیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملہ ان کو ہوا، اور وہ رب نے ان کو ذلت دکھائی۔ حضرت یقین مانے میں تو رب العزت کا شکر کرتا ہوں، مجھے مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے، مفتی عمیر الحسینی مصعب عمیر صاحب، کہ حضرت جو اس ترتیب پر ہم چلے اور میں نے بتایا، وہ کہہ رہے تھے مفتی طارق مسعود صاحب کو، تو انہوں نے اس ترتیب پہ ماشاءاللہ ساری وہ اپنے معاملے کو پیش کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مرزا مخلص ہوتا نا اور بحث کرنے میں اور سمجھنے میں، تو یہ علماء حق سے رابطہ کرتا اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں مناظرین سے رابطہ کرتا، اور جو اس مسئلے کے ماہر ہیں وہ ہم سے بات کرتا۔ یقین مانیے حضرت مرزا جتنی گمراہیوں کے سراغ تک ابھی پہنچا ہے یا پہنچے گا مستقبل میں، الحمدللہ اہل حق پر اللہ نے یہ کرم کیا، میں ان کو کہتا ہوں ہمارے پاس ہر اس سوراخ کا علاج موجود ہے۔ یہ جہاں جہاں تک پہنچے گا نا، جس جس گمراہیوں کی سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے، تو الحمدللہ اہل حق کے پاس اس کی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، ان کے کچھ لڑکے بھی مولانا ہم سے رابطے میں تھے، وہ پتہ نہیں ایک لڑکا ہے پچھلے 3 سال سے وہ ان کا رابطے میں تھا، وہ بعض اوقات میں نے شروع میں اس کو بڑے پیار کے لہجے میں سمجھایا کرتا تھا کہ بیٹا یوں نہ کرو، یوں ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں اس طرح، اس کا کوئی نام ہی ہے حضرت، میرے ذہن سے اب نام تو اتر گیا، اس دن بھی اس کی کال آئی تھی اور اچھی بھلی اس کی الحمدللہ وہ پوری رگڑ ہوئی اور وہ یاد رکھے گا۔ میں نے حضرت 3 سال صبر کیا۔ وہ کبھی کہتا تھا مرزا صاحب کو تیار کر رہا ہوں آپ سے بات کے لیے، مرزا صاحب بات کرتے ہیں، مرزا صاحب یوں کہتے ہیں، وہ اس کے پیغامات لے کر آتا اور مجھے بتاتا تھا کہ میں مرزا انجینئر کو مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس لے گیا، میں ان کو پتہ نہیں فلاں کے پاس لے گیا، اور میرے ان حضرات اکابرین سے رابطے ہیں، اور خود کو عالم مولوی شو کرتا۔ وہ بیچارے کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو عالم بھی نہیں ہے، اسے تو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، اس کی تجوید بھی خراب ہے، اور اس بیچارے بس وہ کٹیں کرتا رہتا ہے، نقلیں اتارتا رہتا ہے، فلاں عالم کی اس طرح، فلاں عالم کی۔ تو ایک دن اس کی پھر میرے ساتھ پھر جو رابطہ ہوا، تو میں اس انتظار میں تھا کہ چلو یہ آئے تو میں انشاءاللہ اس کی اچھی بلی اوٹ پٹانگ کرتا ہوں۔ تو وہ اس دن اس نے مجھے کال کی، جس بارے میں آپ نے پوچھا نا کہ وہ اس کا جو لڑکا آیا وہ کیا، وہ اس کی کال تھی حضرت، وہ اسی کے شہر کا ہے، لیکن وہ بہت شاطر ہے، وہ کوئی دیوبندی نہیں ہے۔ مولانا میں آپ کو اس پر بھی ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ اس کے بعد پتہ نہیں اس نے کوئی کلپ ولپ اپلوڈ کیا، میں تو ان کی باتیں نہ دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں، اس وجہ سے کہ ان کی باتوں میں بھی حضرت یقین مانے نحوست ہوتی ہے۔ جب تک کوئی بڑی مجبوری یا جواب دینے کا مسئلہ یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو میں تو ان کی کلپس سے، ان کی باتوں سے صرف نظر کرتا ہوں۔
تو وہ جو ہے نا ہم نے اس کی پوری وہ بات وہ لڑکے لے کر آئے. میں نے کہا یار مجھے لکھ کر دو یہ کیا کہتا ہے, میں کیا اس کی باتیں سنتا پھروں. تو اس میں وہ جو بتا رہا تھا, ہمارے حضرات نے تحریر کر کے مجھے بتایا کہ استاد جی اس میں کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان کے بڑے بڑے حضرات سے رابطہ کیا, ان میں نام لے رہا ہے حضرت مولانا زید الراشدی دامت برکاتہم کا, جی میں نے ان سے رابطہ کیا, شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا نام لے رہا تھا, جی میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, اور باقیوں کی فون کال ریکارڈ پر بات کر رہا تھا. اس میں کاکا خیل صاحب جو ہے مفتی عدنان صاحب, ان کے بارے میں کہہ رہا تھا جی میں نے ان کو کال کی. ہمارے وہ پاکستان کے ماشاءاللہ استاذ الخطبہ ہیں مولانا عبد الکریم ندیم صاحب خانپور رحیم یار خان والے, تو ان سے کہتے ہیں میں نے رابطہ کیا, اور ان نے مجھے یوں جواب فلاں پتہ نہیں بہت سے حضرات کا نام لے رہا تھا کہ میں نے انہی حضرات سے رابطہ کیا. تو سب حضرات سے رابطہ کرنے کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سے آپ رابطہ کریں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھائیں گے. کہتے ہیں میں تو بڑے زام سے رابطہ کیا, میں نے یہ کیا وہ کیا. ہاں مفتی صاحب میرے ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں. حضرت واللہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے کبھی اس کی ویڈیو کو نہیں دیکھا. یہ واٹس ایپ بھیجتا تھا تو بعض اوقات واٹس ایپ بندہ کھول لیتا ہے تو اگلا سین پہ سمجھتا ہے کہ میری چیز دیکھ لی ہے, حالانکہ وہ دیکھی نہیں ہوتی. وہ میسج ہوتا ہے ساتھ والا پڑھ لو تو اوپر والا ایسے لگتا ہے جیسے اس کو سین کر لیا تو اس نے دیکھ لیا. یہ بیچارہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا تھا. تو میں نے تو اس دن اس کے ایسی صرف بات شروع کی کہ عقائد کے ثبوت کے لیے اگر صرف قرآن پاک ہے تو آؤ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. مولانا اہل علم تو سارے جانتے ہیں کہ عقائد کے ثبوت کے لیے کیا کیا چاہیے, کیا صرف قرآن پاک ہے؟ اچھا اس پر حدیث متواتر اور اجماع امت کی تائید کے معاملات اور یہ ساری چیزیں. تو میں نے اس کو چھوٹا سا ایسے پکڑا نا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے ذرا بات کیجئے. تو وہ تو ایک ہی سوال میں مولانا پتہ نہیں کچھ 7 منٹ کی بات ہوئی. یہ بیچارہ ایسے آئے بائیں شائیں کرنے لگا کہ واللہ اللہ مانو والا فیض. اچھا مجھے اگلے دن ایک ساتھی نے بڑی مزے کی بات سنائی. ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, دارالعلوم کراچی سے غالباً فاضل ہیں, حضرت مولانا مفتی انس یونس صاحب دامت برکاتہم. ان سے اس نے فون پہ بات کر کے ان کی بھی ریکارڈنگ کی اور یوٹیوب پر دی. تو مفتی صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے اچھی طرح سمجھا نہیں دیا. اچھا یقین مانے اب اس کی حیثیت دیکھو, اپنی قد دیکھ اور باتیں دیکھ اس کی. مفتی تقی عثمانی صاحب سے میرا رابطہ کرا دیں. جی میں ان سے پوچھتا ہوں, بے وقوف انسان کئی بار ہم نے تجھے اس مسئلے پہ سمجھایا ہے. حضرت مولانا یقین مانے میں آپ کو بتاؤں یہ اس دن میرے خیال میں یہ کوئی ریکارڈنگ کر کے اوپر دینا چاہ رہا تھا کہ میرے نمبر بڑھیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ انشاءاللہ اب یہ پتہ نہیں کوئی ضرورت رکھے گا اس طرح کی. پھر انہوں نے دوبارہ مجھ سے کہا کہ مجھے سمجھا دیں اگلے دن تو حضرت میں نے اس کی واٹ لگائی تھی. میں نے کہا جا مجھے تیرے بارے میں معلومات ہو گیا. بلکہ مجھے مولانا مصعب عمیر الحسینی صاحب دامت برکاتہم اس طرح بہت سے جہلم کے ہمارے حضرات ہیں, میں جاتا رہتا ہوں میرے بیانات کے سلسلے میں. ان حضرات نے بھی رابطہ کر کہا کہ حضرت اس کو تو منہ نہیں لگانا, فضول آدمی ہے. تو بہت سی چیزیں اسے مجھے بتائیں. اٹک سے ایک عالم دین ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں اس کی ایک تو شارٹ کلپ کچھ سیکنڈز کے ہیں آپ کو بھیجتا ہوں. اس میں بڑا چیخ رہا ہے عجیب عجیب الفاظوں سے. وہ نے مجھے بھیجا تو مجھے بہت ہنسی آئی. میں نے کہا حضرت چھڈو جی, بڑے کام ہوتے ہیں, کیا ان فضول لوگوں پہ اپنے کام کرتے پھریں. تو مولانا انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں. آپ جو فرماتے ہیں نا کہ حرم میں دعائیں, یقین مانے میرا دل خوش ہو گیا آپ کی باتیں سن کے کہ آپ نے حرم میں بیٹھ کے دعائیں کی. اس دن مجھے ہمارے سرگودا سے ہیں حضرت قاری عبدالسمیع دامت برکاتہم, بہت اچھا ماشاءاللہ کام فرما رہے ہیں وہاں شاہپور صدر سرگودا میں. ان نے مجھے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم کے بھائی صاحب, ان کے صاحبزادگان کے اور ان کے خاندان کے بڑے بڑے حضرات سے پیغامات لے کر مجھے دیے کہ حضرت وہ حرم میں بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور اس طرح مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ دامت برکاتہم العالیہ جو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ذمہ دار ہیں, ان کے بھی رابطے آئے. حضرت یقین مانے اتنے حضرات نے فون کر کے مجھے کہا کہ مولانا بہت اچھا آپ نے ان کی جو ہے نا حیثیت لوگوں کو بتائی ہے. میں نے کہا حضرت کیا بتائی ہے, اصل میں تو میں چاہتا تھا کہ یہ بار بار جو رابطہ کرتا ہے کہ جی مرزا آئے. مولانا یقین مانے میں تو اس مسئلے پر انشاءاللہ تعالی تیار ہوں. یہ مرزا نہیں آئے گا, یاد رکھنا, اس نے کبھی بات نہیں کرنی. اس طرح کی فضول اوٹ پٹانگ اس کے بارے میں تو ترتیبیں اس کی چلتی ہیں, لیکن بس آپ بھول جائیں کہ یہ آیا, ورنہ یہ آیا نا. تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے پاس گمراہی کے جتنے سوراخ ہیں تو ہدایت کا سامان بھی رب کریم نے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس پر آپ نے تبصرہ مانگا تو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے.
باقی اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اس میں کوئی مسٹیک ہے تو رب العزت معافی عطا فرمائے، اللہ پاک اس کو صحیح فرمائے۔ تو چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں کر دی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، میں انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب بنا رہا ہوں، اسی ماہ کے آخر میں اگر بن جاتی ہے کوئی ترتیب یہاں مدینہ طیبہ کی، میری نیت تھی میں ڈائریکٹ یہاں سے فلائٹ لوں، بس وہ ویزے کی کوئی ترتیب سفارت خانے سے جیسے آتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آؤں گا آپ کی خدمت میں، بلکہ انشاءاللہ وہ تو مجھے اب بھی یاد ہے آپ کے پاس بیٹھ کے وہ پوری ترتیبیں مدینہ طیبہ کے حوالے سے، اور وہ جو آپ نے ربضہ کا وعدہ فرمایا تو مجھے یاد ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ حاضری کے لیے، تو ربضہ میرے خیال میں حضرت وہ جو مجھے دوست بتا رہے تھے کوئی 400 کے لگ بھگ کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے، تو ضرور چلیں گے انشاءاللہ، میں انشاءاللہ کوئی وقت نکالتا ہوں۔ امید ہے آپ طبع پر گرانی محسوس نہیں فرمائیں گے، بس چند معروضات تھی تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے اس طرح کی تفصیل سے عرض کر دوں۔ جزاکم اللہ تعالی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔